رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کا کردار، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کا کردار، مت دیکھ کسی کا قول و قرار، جب اصل ملے تو نقل ہے کیا، یا وہم و خطا کا دخل ہے کیا۔ معزز علماء کرام، خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر و احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں مدرسہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے احاطے میں جمع کیا، جس میں الحمدللہ خیر کی باتیں ہو رہی، گفتگو آخرت سے متعلق بھی ہو چکی ہے، تربیت اولاد سے متعلق بھی ہو چکی ہے، اور اب منہج اہل حدیث سے متعلق کچھ گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اور سچی باتیں کہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پھر ہم سب لوگوں کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔
محترم حاضرین، اہل حدیث ایک مظلوم جماعت مطعون ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ غیر مقلد ہیں، کوئی کہتا ہے یہ لامذہب ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ رفع یدین اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ بت چراتے تھے، کوئی کہتا ہے کہ آمین اس لیے بولنے کا حکم آیا کہ منہ میں بت رکھتے تھے۔ طرح طرح سے الزام تراشیاں ہیں۔ جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ گستاخ انبیاء و گستاخ اولیاء ہیں۔ جب ہم رسالت میں وحدانیت کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ مسلمانوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں۔ تو آج میں اس مظلوم جماعت کا منہج اور ان کا طور و طریقہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی آپ کے سامنے منہج اہل حدیث اس لفظ کی تشریح اور توضیح بیان کر دوں کہ ان کو اہل حدیث کیوں کہا جاتا ہے، یہ بیچارے اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانا کیوں پسند کرتے ہیں۔ تو منہج اہل حدیث جو آج کا موضوع میرے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس میں 3 لفظ ہیں۔ ایک ہے منہج، دوسرا اہل اور تیسرا حدیث۔ اور یہ تینوں عربی زبان کے لفظ ہیں، جو قرآن کی زبان ہے، جو احادیث رسول کی زبان ہے، اور جو صحابہ کی زبان ہے، جو تابعین کی زبان ہے۔ منہج کا لفظ ایسے راستہ کے لیے بولا جاتا ہے جس کے اندر 3 خصوصیات پائی جائیں۔ نمبر 1 وضاحت، نمبر 2 ظہور، اور نمبر 3 سیدھا ہونا، یعنی صاف ستھرا، واضح، ہر طرح کی آلائشوں اور ہر طرح کی رکاوٹوں سے پاک صاف سیدھا راستہ۔ اور اہل کا معنی ہوتا ہے مالک، صاحب اور والا۔ اور حدیث کی تشریح تھوڑی لمبی ہے۔ منہج اور اہل کی تشریح مختصر ہے، لیکن حدیث کی توضیح و تشریح تھوڑی لمبی ہے۔ حدیث یہ عربی زبان کے قاعدے کے اعتبار سے حدث سے ماخوذ ہے۔ ہا دال اور تا اس کا مادہ ہے۔ اور حدیث کا لفظ اردو زبان میں بھی بکثرت استعمال ہوتا ہے، اور اس کے متعدد معانی ہیں۔ لفظ حدیث کے کئی معنی ہیں، ایک معنی نہیں، کئی معانی ہیں جو جملے کے بیان اور سیاق سے سمجھے جاتے ہیں۔ لفظ حدیث کا معنی ہے بات، قول، کلام، کہانی، واقعہ، بھولی بسری بات، نظریہ، خیال، صورت، کئی معنی ہیں۔ اور لفظ حدیث کا استعمال قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ میں کئی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں لفظ حدیث کا کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔
لفظ حدیث کا قرآن کریم میں استعمال بات چیت، عام گفتگو اور طرز کلام کے لیے ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر قرآن میں یہ حکم نازل فرما چکا ہے کہ جب تم کسی ایسی مجلس والوں میں بیٹھو جو اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اس مجمع میں نہ بیٹھو حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ اور بات چیت میں لگ جائیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں میں عیب جوئی کرتے ہیں تو آپ ان سے کنارہ کش ہو جائیں یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ اسی طریقے سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی، اور وہ شادی کہاں ہوئی؟ رب الارباب نے آسمان میں کرایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے میں ولیمہ کی، لوگوں کو کھانے کی دعوت کی، لوگ آئے بیٹھ گئے، اور کچھ لوگ تو کھا کے چلے گئے اور کچھ لوگ دیر تک باتیں کرتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، کہا کہ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، جب تمہیں دعوت دی جائے تو اندر آ جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو نکل پڑو، وہیں پر باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ عام بات چیت کے لیے استعمال کیا ہے۔ نمبر 2، کلام الہی اور قرآن کریم کو بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں حدیث کہا گیا۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود، اللہ ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ احسن الحدیث، سب سے اچھی بات، اور کیوں نہ ہو وہ رب الارباب کا کلام ہے، کسی معمولی آدمی کا کلام نہیں، کسی انسان کا کلام نہیں، جو مالک الملک ہے اور جس کے پاس ہر طرح کا پاور ہے، زبان کا بھی پاور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن الحدیث نازل فرمایا ہے، جو ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں ایک جیسی اور بار بار دہرائی جانے والی۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسرے مقام میں سورہ طور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اس قرآن جیسی کوئی حدیث لے آئیں اگر وہ سچے ہیں، اگر ان کو دعویٰ ہے کہ یہ قرآن کریم کسی انسان کا گڑا ہوا کلام ہے، رب الارباب کا کلام نہیں، تو پھر اس جیسی ایک بات ہی لے آئیں، اس جیسی کوئی ایک حدیث لے آئے۔ تو یہاں پہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو حدیث کہا ہے۔ اور پھر سورہ کہف کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ مکہ والے اس حدیث یعنی قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے ہیں
تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں آپ ان کے پیچھے پڑ کر اپنی جان ہی ہلاک نہ کر ڈالیں۔ تو یہاں بھی دیکھیے قرآن کریم کو حدیث کہا گیا۔ تو قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نہ صرف حدیث کہا بلکہ احسن الحدیث کہا ہے، سب سے اچھی حدیث۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ تیسرے نمبر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بھی قرآن کریم میں حدیث کہا گیا ہے، جیسا کہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک راز کی بات کہی، ایک راز کی حدیث کہی، تو دیکھیے عام بات چیت کے لیے بھی لفظ حدیث کا استعمال کیا گیا ہے، کلام الہی قرآن کریم کے لیے بھی لفظ حدیث کا استعمال کیا گیا ہے، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی حدیث کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو قرآن پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم حدیث اور احسن الحدیث ہے، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی حدیث ہے۔ یہ کس سے ثابت ہوا؟ قرآن کریم سے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کریم کو اپنے فرمودات میں حدیث کہا ہے، اصدق الحدیث اور خیر الحدیث کہا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو اپنے خطبات میں آپ پڑھا کرتے تھے فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، اور کبھی فرماتے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے سچی حدیث اللہ کی کتاب اور سب سے بہتر حدیث اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اللہ امرأن سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ، رواہ الترمذی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، بالکل ہرا بھرا رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی اور پھر اس کو یاد رکھا اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچا دیا۔ حدیث کے یاد رکھنے والوں کے لیے بڑی فضیلت ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کو حاصل ہے۔ نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ۔ اور ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ من حدث بحدیث من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین، جو میری طرف نسبت کر کے کوئی حدیث بیان کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے تو وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں بھی اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں بھی لفظ حدیث کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کریم حدیث ہے، احسن الحدیث ہے، خیر الحدیث ہے، اصدق الحدیث ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی حدیث ہے۔ لیکن خیر القرون میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ کے اقوال کو،